صرف یہ بحث کر لیں کہ وہ بیانیہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا کوئی غیر مناسب چیز ہے جس کو آگے لے کے کسی بھی جمہوری پارٹی کو چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے. بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو پہلے ڈسکس کر لیں. دیکھیں میاں صاحب جو بار بار بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. وہ اس ملک کے اندر اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. وہ اس ملک کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جو آئین کے اندر اداروں کا رول آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے سارے اداروں کو اس کے تحت آگے لے کے چلنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ووٹ کا جو حق ہے یا حکمرانی کا جو حق ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے جس کو عوام ووٹ دے. تو مجھے بتائیں اس بیانیے کے ساتھ کیا کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پارٹی جو اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہوگی وہ اس کے ساتھ اختلاف کرے گی. اب جو آپ نے بات کی کہ وہ آگے جس طرح سے جلسوں کے اندر معاملات چل رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے. تو دیکھیں میں اس کے اوپر 2-3 باتیں آپ کو پہلے کر دوں ارباب صاحب. دیکھیں ایک تو بلاول صاحب نے بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جو ڈیمانڈز ہیں جو ای پی سی کے اندر پیش کی گئی تھیں اور جو اس کا نیریٹو ہے اس کے ساتھ فلی کمیٹڈ ہیں. تو ایک بات یہ ہے جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو آپ نے جس ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کے انٹرویو کی بات کی ہے اگر آپ اس سے تھوڑا سا آگے اس کو انٹرویو کو دکھاتے یا جو اس کی ٹرانسکرپٹ پوری میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا. اس میں وہ بڑا کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے اور اس کے ساتھ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو یہ بات کی ہوگی وہ فیکچول کسی فیکٹس کے بیسس کے اوپر کی ہوگی. اور انہوں نے کہا تھا جس طرح سے وقت چلتا جائے گا ہم بلکہ انہوں نے اس حد تک بات کی کہ کرونا کی وجہ سے شاید میری ملاقات نہیں ہو سکی اور جب ہم ملیں گے تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اگر وہ کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو یقیناً اس چیز کو تھورلی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ارباب صاحب ایک اور بات جو کر دوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں ریلوے کے کسی محکمے کے اندر یا ریلوے کی کسی ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو اس کی انوالومنٹ یا اس کے اوپر جو انگلی اٹھائی جاتی ہے کیا وہ وزیر کے اوپر نہیں اٹھائی جاتی؟ جو بھی اس محکمے کا یا اس ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی انگلیاں اور سوالات اٹھتے ہیں نا. کوئی وہ جو وزیر ہوتا ہے وہ ٹرین خود چلا تو نہیں رہا ہوتا. تو یہی وہ بیانیہ ہے جس کو لے کے آگے چلتے ہیں. اور اگر آپ پورا کانٹیکسٹ کے اندر بلاول صاحب کا انٹرویو دیکھیں گے تو میرا نہیں خیال اس میں اس قسم کی کوئی سینسیشنلزم ہے جو میڈیا کے اوپر جس طرح سے بتایا جا رہا ہے. صحیح. چلیں علی پرویز صاحب کی طرف میں ذرا واپس بھی آتا ہوں چونکہ یہ جو آپ نے وضاحت کی ہے اس کا مطلب کہ اگر کسی ادارے پر کوئی الزام لگتا ہے تو براہ راست اس کی قیادت پر بھی لگتا ہے. پھر یہی رول کیا آپ کی اپنی جماعت پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. خرم صاحب یہ تو بڑا سادہ کر دیا علی صاحب نے کہ میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ہے آئین کی بالادستی، اداروں کی مضبوطی. پھر خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو حکومت پر اس سادہ سے بیانیے پر اعتراض کیا ہے؟ لیکن جس طریقے سے جس الفاظ میں انہوں نے بیان کیا اس الفاظ میں اور ان کے طریقہ کار میں بہت فرق ہے. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ پی ڈی ایم کے جلسے کے اندر جو ہے بیٹھ کے آزاد بلوچستان کے نعرے لگ رہے تھے؟ کیا ہم نے وہ انداز نہیں دیکھا ایاز صادق کا جو الفاظ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں استعمال کیے؟ کیا انداز ہم نے نواز شریف کا بات کرنے کا نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بلاول زرداری جو ہے وہ ان کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے؟ کیا وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے ایم این ایز انفیکٹ ان کے ورکرز ہو گئے وہ بھی ان سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر اپنی افواج پاکستان کے لیے بہت محبت ہے، بہت عزت ہے. جو مشکلات آتی ہیں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ کے سب سے پہلے آپ کے افواج پاکستان تو آتی ہے خالی سرحدوں پہ اپنی جانیں قربان تو نہیں کری، چاہے سیلاب ہو چاہے زلزلہ ہو چاہے آپ کے شہر میں بھی حالات خراب ہو، ہر جگہ آپ کے افواج پاکستان میں آ کے اپنی جانیں دے رہی ہوتی شہید ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو طریقہ کار ان کا اس وقت چل رہا ہے اپنے اداروں کے لیے ان کی توہین کرنا، ان کو ذلیل کرنا، ان کو نیچا دکھانا، یہ اصل میں عوام میں بھی کسی کے سامنے بھی یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نقصان بھی اپنا ہی پہنچا رہے ہیں. مجھے نہیں نظر آتا کہ پیپلز پارٹی کیا کوئی بھی ان 12 سیاسی جماعتوں کا جو اچار ہے وہ زیادہ ٹائم ان کے ساتھ اکٹھا رہ سکے گا اور ان کے بیانیے کے اوپر چل سکے گا. یا لکھنے کسی جگہ کے اوپر آہستہ ایسے ایک ایک ہٹتے جائیں گے. جو ان کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ واقعی ان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے یا وہ کہیں آپ لوگوں پر بھی وہ ایک الزام لگتا ہے کہ کہیں کوئی پریشر ڈلوا کر لوگوں کو سائڈ میں کیا جا رہا ہے؟ جیسے پہلے سینٹ انتخابات میں ہوا، جیسے اسمبلی میں ان لوگوں کے لوگ غیر حاضر ہو جاتے ہیں، تو اس میں کہیں اس بیانیے میں کوئی حقیقت ہے؟ ہاں، جب لوگوں کو دھمکایا جاتا تھا پاکستان کی عوام جو ہے وہ کافی شعور رکھتی ہے، چیزوں کو دیکھتی ہے.
میں اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کی میں پاکستانی ہوں اور اپارٹ کہ میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ میری اپنی فیلنگز ہے اپنے افواج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، کیونکہ ایک ہی تو آپ کا ادارہ ہے پورے ملک کے اندر جو ایک موسٹ ڈسپلن ادارہ ہے، تو ہم یہ سب چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے ملک کو، ہم اپنی سیاست کو اس طرف دھکیلیں گے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو میں جو دیکھ رہا ہوں کہ نہ تو مریم نے نہ تو نواز شریف نے اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنا ہے. یہ دن بہ دن ان کی زبان میں اور زیادہ جو ہے آپ سختی دیکھیں گے، اس طرح کے بیان آتے رہیں گے اور آپ دن بہ دن دیکھیں گے لوگ ان سے فاصلے بڑھائیں گے. کوئی شخص ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا کہ آخر میں اکیلے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو علی پرویز صاحب، اس کا مطلب جو ابھی آپ نے وضاحت پیش کی تھی کہ اگر کسی ادارے میں کہیں کوئی کرپشن ہوتی ہے یا کوئی مختلف طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے جو سربراہان ہوتے ہیں ان تک جاتی ہے، جو اس کی ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے. تو پھر وہ ماڈل ٹاؤن والے واقعے کو جس طرح آپ کی اپوزیشن جماعتیں اس وقت نون لیگ سے جوڑتی تھیں، آپ کے دور میں وہ ہوا، تو پھر اس کی ذمہ داری یا اس جیسے دوسرے واقعات کی ذمہ داری پر پھر الزام براہ راست آپ کی قیادت پر لگایا جائے، وہ بھی ان کی بھی مداخلت تھی، پھر وہ بھی انوالو تھے، پھر مطلب تو اس کا یہ نکلتا ہے. ارباب صاحب، میں بالکل آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں، پر جو خرم صاحب نے گفتگو کی میں اس کے اوپر چند باتیں کہہ دوں. انہوں نے کہا کہ جی ان کے جلسے کے اندر آزاد بلوچستان کے نعرے لگوائے گئے. دیکھیں یہ غیر مناسب بات ہے جو اس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے. خرم صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہے، میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ جو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا تھا یا جو بات کی گئی تھی وہ نورانی صاحب، اویس نورانی صاحب نے کی تھی، اور وہ شاید جوش خطابت میں کچھ آگے بات کر گیا اور انہوں نے بعد میں وہ خود ریٹریکٹ کر لی تھی. تو اس طرح سے یہ باتیں ٹی وی پہ کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. انہوں نے ساتھ کہا کہ جی ایاز صادق صاحب نے آ کے سٹیٹمنٹ نیشنل اسمبلی کے اندر دی اور اس کے بعد بہت فضا خراب ہو گئی. تو مجھے بتائیں ایاز صادق صاحب نے جس واقعے کے اوپر انہوں نے اشارہ دیا اس میں کیا ہماری افواج پاکستان نے پہلے انڈیا کا جہاز گرا کے نہیں یا پاکستان کے اندر ابھینندن صاحب کو پکڑا تھا؟ اگر ہماری افواج نے وہ جرت مندانہ اقدام لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایاز صادق صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی فورن منسٹر صاحب ہمیں مس لیڈ کرنا چاہتے تھے کہ وہ فوراً ایک فیصلہ کروا لیں، تو اس میں کون سی اتنی غیر مناسب بات آ گئی؟ مجھے بتائیں کہ افواج پاکستان کی یا ہماری ڈیفنس کی کیپیسٹی کو اگر بڑھانا ہے وہ کیا ہم ٹی وی کے اوپر باتیں کرنے سے ہی بڑھائیں گے کہ عملی اقدامات سے اٹھائیں گے؟ اور اگر عملی اقدامات سے ہماری دفاع مضبوط ہوگی تو مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت کے اندر جو پریکٹیکل سٹیپس لیے، ڈیفنس بجٹ آپ کا $10 بلین جو آج $7 بلین کے اوپر یہ لے کے آ گئے ہیں، جب انڈیا کا ڈیفنس بجٹ $60 بلین پہ چلا گیا ہے. JF تھنڈر کا کانٹریکٹ کیا، اس کے علاوہ بے پناہ منصوبے کیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ایک ایسا آدمی جس نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہو، نیوکلیئر پاور پاکستان کو بنایا ہو، ان کی حب الوطنی کو اور ان کی افواج پاکستان کے ساتھ محبت کو یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کویشچن کر رہے ہیں. کس قسم کا نیریٹو یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا مریم صاحبہ نے، میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ہر جلسے کے اندر افواج پاکستان کے وہ جوان جو بارڈروں کے اوپر اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں ان کو خراج تحسین سلوٹ پیش نہیں کیا؟ تو کائنڈلی ڈفرینشیٹ کریں ان لوگوں کے اندر جو آئین کو توڑتے ہیں یا اداروں کا جو دائرہ کار ہے اسے باہر نکل کے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو امپوز کرتے ہیں. پلیز اس کے اندر حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے بند کر دیں، کیونکہ آلریڈی جس قسم کی نفرتیں اور پولرائزیشن یہ اس ملک کے اندر لے آئے ہیں وہ ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے، اس کو آگے لے کے نہیں چل سکتے ایز اے قوم. اچھا، اب جو آپ نے بات کی وہ یہ تھی کہ سوری آپ ارباب صاحب دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ کیا سوال تھا؟ جی، آپ نے بھی یہ کہا تھا نا کہ ایک مثال آپ نے دی تھی کہ اگر ریلوے کے ادارے میں کہیں کوئی خرابی ہے تو ظاہر ہے اس کے سربراہ سے ہی سوال پوچھا جائے گا، اس کو ہی اس کا الزام دیا جائے گا. جی بالکل. اس طرح پھر آپ کی اپنی جماعت پر بھی یہ رول لاگو ہوتا ہے کہ اگر کہیں جماعتی بنیادوں پر کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو پھر میاں صاحبان شریف برادران اس کے قصوروار ٹھہریں؟ میں بالکل دیکھیں آن اے میٹر آف پرنسپل جو آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے، جو آپ کی گورنمنٹ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہیں. پر آپ کا بالکل مجھے یاد آ گیا، آپ نے ماڈل ٹاؤن سانیہ کی طرف اشارہ کیا تھا. میں اس کو سانیہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہماری جمہوری جو روایات اور جو ہماری جمہوری جو ٹریڈیشنز چل رہی ہیں اور ہسٹری ہے اس کے اندر ایک بدنما داغ ہے. پر ارباب صاحب کائنڈلی اس کو ڈفرینشیٹ تو کریں نا. اس وقت جو موقع کے اوپر ہوم منسٹر تھا اس کو سٹیپ ڈاؤن کروایا گیا تھا، ایک
امپارشل جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا جس نے پوری انکوائری کی تھی اور اس کے بعد جس کے اندر ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں ان کو سزا دی گئی تھی، اور جب وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اور ہر کردار نے اپنے کانڈکٹ کو سیٹسفائی کر لیا تھا تو ان کو ذمہ داریاں دوبارہ پھر سونپی گئی تھیں۔ اس طرح سے نہیں ہوا تھا جو آپ نے سائیوال کا انسیڈنٹ دیکھا کہ چند پولیس والوں کو ذمہ داری ٹھہرا کے حکومت بالکل اس سے لا تعلق ہو گئی۔ آپ کو یاد نہیں ہے عمران خان صاحب جب باہر انٹرنیشنلی ٹریول کر لے تھے تو انہوں نے کیا ٹویٹ کیا تھا؟ مجھے یہ بتا دیں، انہوں نے تو اتنی بھی تکلیف نہیں کی کہ جا کے وہ سائیوال ثانیہ کے جو فیملی تھی اس کو ٹاؤن شپ کے اندر ان کی رہائش تھی لاہور کے اندر، ان کے گھر جا کے ان یتیم بچوں کے اوپر اپنا ہاتھ ہی شفقت کا رکھ سکتے۔ تو کائنڈلی ڈیفرینشیٹ کریں ان ایشوز کے اوپر، بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ماڈل ٹاؤن کا بھی انسیڈنٹ اسی طرح غلط ہے جس طرح سائیوال کا انسیڈنٹ غلط تھا، اور جو اس کے اندر انوالو تھا اس کی کمیشنز بنائیں، کیوں انہوں نے جوڈیشل کمیشن نہیں بننے دی نا؟ وہاں پہ کسی آنریبل جج کے ذمہ یہ کام لگاتے، جو اس کے اندر انوالو تھا اس کو سزا دلواتے۔ ہم نے تو اس کے اوپر کوئی ایجیٹیٹ نہیں کیا۔